آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق اپنے والد کو کنونس کریں گے، اور انا بے شک ہم لفاعلون یہ تو کر کے ہی رہیں گے، ہم یہ کرنے ہی والے ہیں۔ فائل جو ہے یہ اسم ہے، اس کے اندر ایمفسس ہوتا ہے، اس میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں یہ موقع دیں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ پیچھے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے والد کو جا کر کنونس کریں گے، اس نے کہا اگر نہیں لے کے آؤ گے اپنے چھوٹے بھائی کو تو میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی تم میرے پھر قریب پھٹکنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ دوبارہ غلے کے لیے آنا تو پڑے گا، اس لیے وہ وعدہ کر کے گئے، اور اس انداز سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اتنا کو آسان ان کو نہیں محسوس ہو رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ مشکل ہوگی۔ ان کے والد اب ان پر اعتبار نہیں کریں گے جو کچھ وہ کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہنے لگے کہ ہم ضرور کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اپنے والد کو، اور ہم یہ کر کے ہی آئیں گے یا ضرور کریں گے۔ وقال لفتیانہ، اور اس نے کہا اپنے جوانوں سے، یہ لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اجعلوا بداعتہم، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، ان کی جو پونجی ہے وہ ڈال دو فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں۔ اب پونجی ڈال دو خرجیوں میں، خرجی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ نے اس کے اندر اونٹ کے اوپر دونوں طرف لٹکا دیتے ہیں سامان، اور ایک طرف بھی ایک بورا سا آ جاتا ہے، ایک طرف بھی بورا سا آ جاتا ہے، اس کو خرجی کہتے ہیں۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ رحلہ کی جمع ہے، رحال۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی خرجیوں میں ان کی پونجی ڈال دو۔ اب پونجی کیا ہوگی؟ پونجی اپیرنٹلی کو سکے نہیں ہوں گے، بیکاز اگر سکے ہوتے اور وہ آپ سامان میں ڈال دیں تو پھر تو سکے گمنے کا امکان ہے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کوئی بارٹر ٹریڈ ٹائپ چیز ہوگی جس کے اندر کھالیں ہوں گی، کوئی اون ہوگی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، یا کوئی اور مسالے ہوں گے، اینی تھنگ کین بی دیئر۔ مگر انہوں نے اس کو غلے کے اگینسٹ ٹریڈ کیا ہوگا۔ لعلہم، تاکہ وہ یعرفونہا، اس کو پہچان لیں، اذن قلبو، اذن قلبو جو ہے یہ قاف لام اور بے سے ہے۔ قلبہ یقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پلٹنا، اور ان قلبہ کا مطلب ہوتا ہے خود پلٹ جانا، کسی چیز کا خود سے خود پلٹنا، یعنی جب وہ پلٹیں، جب وہ واپس جائیں الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اس کو پا لیں، مطلب اس طریقے سے ان کے سامان میں ڈالنا کہ ان کو نکلتے ہی پتہ نہ لگے، جب گھر پہنچے تو پتہ لگ جائے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ سامان میں کسی ایسی جگہ ان کا سامان رکھ دیں غلے کے اندر کہ وہ اس کے بعد وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہاں جا کر غلہ کسی اور کو دے دیں اور وہ پا ہی نہ سکے۔ تو جب وہ اپنا سامان کھولیں، کھول کر اس میں سے چیزیں نکالیں، غلہ کچھ نکالنے کی کوشش کریں، تو ساتھ ہی یہ سامان نکل آئے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر آئیں، پھر واپس آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب یہ کردار ہے، اور مسلمانوں کا کردار ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کیسے بھائی تھے جنہوں نے کتنے ظلم کیے، کنویں کے اندر پھینک دیا، جب وہ دوبارہ آئے اور اب یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں تو ان سے انتقام نہیں لیا، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جو پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ تم نے دیکھا ہی ہے کہ میں کتنی اچھی میزبانی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان کے سامان میں واپس ان کی پونجی رکھوا دی، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس تو بہت پیسے ہوں گے، یہ تو بہت زیادہ بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے،
اور مقصد یہ بھی تھا کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آئے اور خود بھی آئے، بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے کوئی برا سلوک نہیں کیا، احسان ہی کیا ان کے اوپر۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور کہا اپنے ملازموں سے، شاگردوں سے کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کی پرزیوں کے اندر، ان کے کجاووں کے اندر، تاکہ وہ پہچانے اس کو جب پہنچے اپنے گھر والوں کے پاس، تاکہ وہ دوبارہ سے آئیں۔ تو یہ سورت جب شروع ہوتی ہے نا، تو سورت کے اندر یہ دوسری آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن اس میں اترا، جو باقی زبانوں میں یہ نہیں ہے، جو اس کا لٹریری ویلیو ہے، اس کی جو لنگوسٹک ایبلٹیز ہیں، وہ باقی زبانوں میں ایکچولی جنرلی نہیں۔ اور اسی کی اگر ایک ایگزامپل لیں کہ یہ جو سامان اونٹوں میں رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحلہ، جس کی پلورل ہے رحال۔ صرف قرآن شریف کے اندر سامان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عرض کا لفظ استعمال ہوا ہے دنیاوی سامان کے لیے، متاع کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ذرا ریلیٹیولی ٹیمپریری فائدے کا سامان ہوتا ہے، اساس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو گھر کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے، یہ سفر میں استعمال ہونے والا رحل استعمال ہوا ہے، زاد استعمال ہوا ہے، جہاز استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ یوسف میں جہاز کا لفظ بھی آیا ہے، رحل بھی آیا ہے، متاع بھی آیا ہے، وعاء آئے گا انشاءاللہ آگے، یہ ایسی بوری کے لیے جس کو منہ بند کیا جا سکتا ہو۔ پھر اسلحہ لڑنے کا سامان ہے، عدہ جنگ سے متعلق سارے سامان ہیں۔ نعمہ جو ہے یہ عیش عشرت کا سامان ہے۔ بدعا یہ پونجی ہے جو کاروبار کے لیے ادا کر لی جاتی ہے۔ معاون جو سورہ معاون میں آتا ہے، یہ چھوٹی موٹی مانگنے کی چیزیں ہیں۔ حضر جو ہے یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہے، یہ اسلحے سے ہٹ کے مثال وہ ڈھال بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ پھر معایش ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ پھر ریش ہے، زیب و زینت کا سامان ہے۔ یہ الفاظ صرف قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو عربی میں اس کے علاوہ الفاظ ہیں جو قرآن نے وکیبلری یوز نہیں کی، وہ اس کے علاوہ بے شمار ہے۔ تو کسی لینگویج میں ایک ایک چیز کے لیے اتنے بے شمار الفاظ ہونا، اور لینگویج میں خصوصیت ہونا کہ لوگوں کو الفاظ یاد بھی رہیں، وہ پہچان بھی سکیں۔ یہ اس کی اور بھی اگزامپل رہیں گے، ایک دو اور اگزامپل ڈسکس کریں گے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تو معجزہ بنایا ہی ہے، اس زبان کے اندر بھی ایک معجزہ شامل ہے۔ فلما رجعوا، پھر جب وہ پلٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، منیا، منع کر دیا گیا، یہ پیسیو وائز ہے، منع کر دیا گیا، منا، ہم سے، القیلا، کیل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پیمانے سے ناپ کر دینا، پھر اس کا مطلب غلہ بھی ہوتا ہے جو غلہ پیمانے سے دیا جاتا ہے، کہ ہمیں تو غلے سے محروم کر دیا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خانہ، پس بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔ اب یہ ارسل جو ہے یہ جزم میں ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں سببیہ، اور پھر یہ پس بھیجیے، اور پھر اس کے ساتھ جواب شرط آ گیا ہے نقتل، بھیجیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم، اب نقتل بھی اسی کافی لام سے ہے، قیل والے لام سے، یہ اس کا ہے باب افتعال۔ باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعیلو، یک تیلو، پھر وہ فلو میں بن جاتا ہے یکتالو۔ تو یکتالو ہو گیا کہ وہ ناپ کر لیتا ہے، پیمانہ بھر کر لیتا ہے، ناپ کر لیتا ہے۔ نقتالو ہو گیا ہم لیتے ہیں، اور جب یہ جزم میں جائے گا تو یہ بن جائے گا نقتل۔ تو تاکہ ہم لے آئیں غلہ، اب یہ اس لفظ نقتل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم پیمانے کے مطابق جو ریکوائرڈ، ڈیزائرڈ، الاؤڈ ہے، اس کے مطابق غلہ لے آئیں۔ غلے کا لفظ بھی اس میں زوم ہے، وزن کے مطابق بھی زوم ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم تو اس کی حفاظت کرنے ہی والے ہیں۔ یہ جب اسم استعمال ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جب ڈو ناٹ پارک لکھا ہو تو اس میں اتنا زور نہیں ہے جتنا نو پارکنگ میں ہے۔
تو ہر زبان میں عام طور پر اسم سے بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. تو انا بھی ہو گیا بے شک، لام زبر لا جو ہے یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہے، اور پھر اسم کا استعمال بھی ایمفیسس کے لیے ہے. تین ایمفیسس انہوں نے جی ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے. اور یہ تین ایمفیسس انہوں نے پہلے بھی کیے تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ اس کو بھیجے ہمارے ساتھ، کھائے گا، چرے گا، چگے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہی والی بات انہوں نے دوبارہ سے کی. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم تو منع کر دیے گئے غلے سے، بس بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں. قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم. یہ الف میم نون سے ہے بھروسہ کرنا، اسے پھر باب فعال ہوتا ہے کسی کو بھروسہ دینا، یعنی کسی کی بات مان لینا، کسی کو امن دینا. کوئی پھر بات ماننے کے لیے بھی آتا ہے لام کے سلے کے ساتھ، اور ایمان لانے کے لیے بھی آتا ہے بے کے سلے کے ساتھ. تو امینا یا امنو سمیع یسمعو کے وزن پر ہے بھروسہ کرنا. تو امینا اس نے بھروسہ کیا، امنتو میں نے بھروسہ کیا. یامنو وہ بھروسہ کرتا ہے. اب جب متکلم میں جائیں گے اس میں الف لگا دیں گے تو پھر وہ دو الف مل کے بن جاتی ہے کھڑی زبر یا مدا. آمنو میں بھروسہ کرتا ہوں، حل آمنو کیا میں بھروسہ کر لوں. انہوں نے کہا کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر علیہ اس کے بارے میں، اللہ، اور جب اللہ بعد میں آ جائے تو حل کا ترجمہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. میں تو بھروسہ نہیں کر سکتا، میرا تو کوئی اعتماد نہیں ہے تمہارے اوپر اس کے معاملے میں، اللہ کما امنتکم جیسا کہ سوائے اس کے جیسا کہ میرا اعتماد تھا، جیسا کہ میں نے اعتماد کیا تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے. یہ تو ویسا ہی اعتماد ہوگا جیسا میں اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اس کے بعد آ کے تم نے مجھے جھوٹی کہانی سنا دی تھی، تو تمہارے اوپر میں نے کیا بھروسہ کرنا کہ تم ان کی حفاظت کرو گے. اللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین محافظ ہے. اصل محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ ارحم ہے. ارحم جو ہے یہ اکبر کی طرح ہے، زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. راحم فاعل کے وزن پہ ہے، رحم کرنے والوں میں، اس تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم فرما، وہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو میں اللہ کی حفاظت اور اللہ کی رحمت کے بھروسے پر تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں اس کو، تمہارے اوپر تو میرا اب کوئی اعتماد بالکل بھی نہیں ہے. یہ انسان کی ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنے سال گزرنے کے باوجود، غالباً 20 سال کے قریب گزر گئے، اس کا اعتماد بحال نہیں ہوتا. اور انسان کی نیچر بھی اگر چینج نہیں ہوتی تو وہ بھی دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فرمایا کیا میں بھروسہ کروں، یہ فرمایا کہ نہیں ہے میرا اعتماد تم پر اس کے معاملے میں مگر ویسا جیسے کہ میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر کیا اس سے پہلے. بس اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ولما فتح پھر جب کھولا، انہوں نے فتح کرنا کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کھولنا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا بداعتہم تو پائی اپنی پونجی اس میں. وجدہ یجدو کسی چیز کو پانا، پائی اپنی پونجی اس میں کس حال میں تھی، ردت، رد کرنا ہوتا ہے لوٹانا، تو ردہ اس نے لوٹایا، اور ردہ پھر ہو گیا پیسیوائز اس کو لوٹایا گیا. یہ مؤنث ہے اس لیے ہو گیا ردت، لوٹائی گئی ان کی بداع الیہم ان کی طرف. انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے.
قالو کہنے لگے یا بانا اے باجان ما نبغی کیا چاہیے ہمیں، بغا یبغی کسی چیز کی چاہت میں حد سے بڑھنا ہوتا ہے، اس سے بغاوت کا پھر لفظ ہوتا ہے جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہونا، چاہت ہونا، ہوگا ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بداعتنا یہ دیکھیے یہ ہے ہماری پونجی، ردت الینا یہ لوٹا دی گئی ہے، یعنی جو ان کے اب الفاظ ہیں اس سے وہ خوشی پھوٹ رہی ہے، جو عام طور پہ ہم سب میں ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ سے پیسوں کی ضرورت ہے، اپیرنٹلی کو بہت زیادہ وہ امیر نہیں تھے اور بڑی مشکل سے وہ لے کر گئے اور غلہ لے کر آئے اور قحط پڑا ہوا ہے اور ایک کنڈیشن ہے، تو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی خوشی کو فل کیپچر کرتے ہیں۔ اب جب عربی کی سینس ہوتی ہے انسان کے اندر تو وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ کس طرح قرآن شریف کہاں پر کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک پوری تصویر کھینچ دی جاتی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو دیکھا اس کے اندر کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے، کہنے لگے ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ دیکھیں ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ نمیر جو ہے یہ ہے میم یہ اور رے سے، مارا یا میرو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے خوراک لانا۔ اب یہ ایک لفظ ہے قرآن شریف میں اب بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو باقی جگہوں پر اتنے استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ شروع میں کہا کہ قرآن عربین ہے جس کے ذریعے تم اپنی عقل کو، اپنی انٹلیکٹ کو چیلنج کر سکتے ہو، تو مارا یمیرو کے لفظ کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ جا کر خوراک لانا یا دوائی لانا، یہ بس اتنے سے لفظ میں شامل ہے۔ تو نمیرو کا مطلب ہے کہ ہم لائیں اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے آئیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم حفاظت بھی کریں گے اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ یہ وہی پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، بابی افتعال ہے زیادہ کرنے کے لیے، اور ہم زیادہ کریں گے، یہ کیسے بنا نزدادو، زیادہ یزیدو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، اس سے باب افتعال بنے گا استیادہ یستعیدو، جو فلو میں بن جائے گا استاد یستادو، اور تے جو ہے نا یہ دال کے ساتھ ملتی ہے تو جب اس طرح استعمال ہوتی ہے تو بہت دفعہ یہ دال میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے یزدادو۔ یزدادو کا مطلب ہے وہ زیادہ ہوگا، نزدادو ہم زیادہ ہوں گے اور ہم زیادہ ہو جائیں گے، لفظی ترجمہ ہے قیل غلے میں، یعنی ہم زیادہ غلہ حاصل کر لیں گے۔ بعیر، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی عمر تقریباً 4 سال ہو، جب بڑا مضبوط جوان اونٹ ہو، 4 یا 4 سے اوپر کی عمر ہو، تو غلہ اٹھانے کے لیے ایک اونٹ پہ غالباً 8-10 من غلہ آ جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ ایک پیمانہ بن گیا کہ اونٹ کے برابر غلہ جو یہ اونٹ اٹھا سکتا ہو، آسانی سے تو نہیں لیکن اٹھا سکتا ہو، تو ہم ایک اونٹ کے برابر غلہ بھی زیادہ حاصل کر لیں گے۔ ذالک کیل یسیر، ذالک یہ کیل یہ جو غلہ ہے یہ تو یسیر ہے، یسیر کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے آسان جو لقد یسرنا القرآن میں آتا ہے، تو یہ غلہ حاصل کرنا تو بڑا آسان ہے، اگر ہم نے ایک اونٹ کے برابر غلہ اور لانا ہے تو یہ تو بڑا آسان ہے، اور دوسرا اس کا مطلب آسان کے علاوہ معمولی بھی ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ غلہ تو بہت کم ہے جو ابھی ہم لائے ہیں، ہمیں دوبارہ ضرورت پڑنی ہے تو اب ہمیں جانا پڑے گا، ہم اگر 10 اونٹ لے کر آئے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف کے ٹوٹل 11 بھائی تھے تو ایک بھائی نہیں گیا تھا شاید، بلکہ اس کے لیے بھی اونٹ غلہ پہلی دفعہ دے دیا ہو، تو 10 یا 11 اونٹ جو ہم لائے ہیں یہ کتنا عرصہ چلے گا، ذرا قحط تو جو ہے یہ 7 سال کا قحط ہے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑا ہوا تھا جب وہ مصر میں گئے، کتنا عرصہ لگا ہوگا مشہوری ہونے میں، اور جب لائے تو وہ اگر 10 بھائی ہیں اور پتہ نہیں ان کی کتنی فیملی ہوں گی، اور بیٹوں والے اور پوتوں والے ہوں گے، کیونکہ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اب اس وقت 30-40 سال ہو چکی ہوگی، تو جو سب سے بڑا بھائی ہوگا، جو 9 بھائیوں سے اوپر ہوگا، تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو ایک بڑی فیملی ہوگی، تو اگرچہ وہ 9-10 اونٹ یا 11 اونٹ غلے کے لے آئے، پھر بھی ایک کم ہی غلہ ہے۔ تو یعنی یہ مطلب کہ یہ بڑی آسانی ہو گئی، بڑا سہولت ہوگی، اور محسوس جو سمجھ یہی آتی ہے کہ ایک بندے کو ایک اونٹ کے برابر غلہ ملتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا۔ اب یہ ساری قرآن کے الفاظ سے سمجھ آتی ہے، ڈیٹیل آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں بیان نہیں فرمائی جو انڈرسٹوڈ ہوں۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور ہم غلہ لے آئیں اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم ایک اونٹ کے برابر غلہ زیادہ حاصل کر لیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ اب یہ بعیر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف قرآن شریف کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اونٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ویسے عربی زبان میں اونٹ کے لیے پتہ نہیں 50-60 سے اوپر الفاظ ہوں گے غالباً۔ تو یہ بعیر 4 سال کا اونٹ، اور اونٹنی کو بھی ایسے بعیر ہی کہتے ہیں۔ ایبل جو ہے وہ ہر قسم کے اونٹ کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ جمل جو ہے خوبصورت اونٹ کو کہتے ہیں جو 5 سال سے بڑا ہو، لیکن اونٹنی اس میں شامل نہیں ہے۔ خیم جو ہے سخت پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں۔ رکاب ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس سے سواری ہو سکتی ہے۔ پھر اونٹوں کے گلے کو بیسیکلی رکاب کہا جاتا ہے۔ ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں۔ زامر ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو ہو تو دبلی پتلی، لیکن اس وجہ سے نہ ہو کہ اس کو خوراک نہیں ملی، بلکہ یہ جو جانوروں کی ایکسرسائز کرا کے ان کو دبلا کرتے ہیں، وہ اشار وہ اونٹنی جس کا بس ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہو، بدن قربانی کے اونٹ کو کہتے ہیں۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھے تھے بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ، ہاں، یہ مختلف قسموں کے اونٹ ہیں جو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک اونٹ کے لیے اتنے بے شمار الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، بس وہ ان کی زندگی میں کیونکہ اونٹ امپورٹنٹ تھا اس لیے اونٹ کے لیے اتنے استعمال ہے، تو اسکیموں جو ہوتے ہیں ان کے ہاں برف کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوا میں بات کر دیتے ہیں۔ اسکیموں کے لیے برف میں بس 2-3 لفظ ہی ہوتے ہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں مثلا یہاں پر بھی پانی بہت اہم ہے، ہمارے ریگستانی علاقوں میں اونٹ بہت اہم ہے، تو وہاں کوئی اونٹ کے لیے یا پانی کے لیے سینکڑوں یا درجنوں الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ عربی زبان کی یہ ایک خوبی ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے، اور یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے 1400-1500 سال گزرنے کے باوجود عربی زبان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اگرچہ وہاں پر ڈائلیکٹ کی ڈفرینسز ہیں، لیکن مثلا جو قرآن کے نارمل وکیبلری اور نارمل گرامر اور نارمل سٹائل ہے، وہ پورے عرب علاقے میں کہیں سے لے کر کہیں تک چلے جائیں سب کو سمجھ آتا ہے۔ یہ ایک اسپیشل لینگویج ہے۔ قالا کہا، لن ارسلہ، اب یہ لن کی وجہ سے مضارع کے اوپر نصب آ گئی، میں تو ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے۔ ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسلو میں بھیجتا ہوں، لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا ہوں اس کو، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونا تم دو مجھے، آتا یؤتی دینا، تؤتی تو دیتا ہے، تؤتونا تم سب دیتے ہو، حتیٰ تؤتو، بیسیکلی یہ کیا ہوا کہ یہ لفظ تھا تؤتونا، تؤتونا، اس کے پیچھے آ گیا حتیٰ، جب حتیٰ آیا تو اس کا اوپر آ گئی نصب۔ نصب کا مطلب یہ ہے کہ نون ختم ہو گئی، تو اب یہ بن گیا حتیٰ تؤتو، اور آگے لگانا تھا یہ تاکہ تم دو مجھے، تو جب یہ لگنا ہے تو پھر اس کے ساتھ نون وقایا آ گئی، جب نون وقایا آ گئی تو یہ بن گیا حتیٰ تؤتونی، اور اس نون وقایا کے بعد جو یہ آتی ہے، یا ویسے بھی جو یہ آتی ہے وہ کئی دفعہ گر جاتی ہے، تو حتیٰ تؤتونی یہاں تک کہ تم دو مجھے، موثقاً، موثق جو ہے یہ میثاق ٹائپ لفظ ہے، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ کا، یعنی کہ تم اللہ کے نام پر مجھے حلف دو، پکا قول دو، لتأتوننی بہ، تم ضرور لاؤ گے اس کو۔ یہاں پر اب یہ باب افعال تھا، یہ نارمل 3 لیٹر ہے، عطا یاتی وہ آتا ہے، پہنچتا ہے، تأتی تو آتا ہے،
तातूना तुम सब आते हो, बेग लग गया तो तुम साथे आते हो उसके साथ, यानी तुम लाओगे। और फिर उस पे एम्फसिस जब आता है नून मुशद्दद से तो वो तातूना से बन गया तातुन्ना, लतातुन्ना। और आगे ये नून, ये वही वाला है नून विकाया के साथ मुतकल्लिम का ये। तो तुम लाओगे उसे मेरे पास, तुम जरूर लाजमन पक्का पक्का मेरे पास लेके आओगे। इल्ला मगर ये अन युहाता बिकुम, कि तुम घेर लिए जाओ। ये पैसे वैसे कि तुम्हें कहीं पर घेर लिया जाए, फिर ठीक है। अब ये उन्होंने उनको एक सर्टन मार्जिन भी दिया, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो उनको पक्का पता था कि ये इन्होंने हरकत करनी है। इधर शायद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनको उस तरह इनके ऊपर उतना शक नहीं था, या कुछ बेहतर हो गए होंगे, तो अब उन्होंने उनको नसीहतें की। फलम्मा आतऊहु मौसिकाहुम, फिर जब उन्होंने दिया उसको अपना अहद, काल अल्लाहु, काला उसने कहा, अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह उसके ऊपर जो नक़ूलु हम कौल करार कर रहे हैं, वकील वो वकील है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो कौल और करार हम आपस में कर रहे हैं, ये जो मीसाक कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह ताला अब हमारा गवाह है, वो इस पर निगहबान है, वो हमारा ज़ामिन है। यानी अल्लाह को उन्होंने गवाह बनाकर पक्की कसम ले ली। इसका मतलब है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कुछ थोड़ा बहुत खुदा का खौफ था। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतूनी मौसिकम मिनल्लाहि लतअतुनन्नी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा अतौहु मौसिकहुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। फरमाया मैं हरगिज नहीं भेजूंगा इसको तुम्हारे साथ जब तक तुम इससे अहद ना कर लो अल्लाह के नाम पर कि तुम लेकर आओगे उसको मेरे पास, या मगर ये इल्ला ये कि तुम कहीं घिर ही जाओ। फिर जब उन्होंने उसको अपना पक्का वादा दे दिया तो कहा कि जो हम कौलो करार कर रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। वकाला, और कहा, या बनिया, या बनिया जो है इब्न की जमा होती है बनून। अब बनून के साथ मुरक्कब इजाफी आना था, तो ये लग गया मेरे बेटे। मेरे बेटे तो हो जाएंगे बनूनी, लेकिन जब मुरक्कब इजाफी होता है तो ये नून कट जाती है, तो मगर वो फिर जोड़ने के लिए आएगी। अच्छा, लेकिन जब ये मुनादा मुजाफ होता है या की वजह से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नसब में, और नसब बन जाती है बनीन। तो बनीन बन गई और इसकी नून कटी हुई है, और या मुतकल्लम है, तो ये बन गई बनिया, ए मेरे बेटो। ला तदखुलू, मत दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से, वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका, और दाखिल होना मुख्तलिफ मुतफर्रिक अलग अलग दरवाजों से। क्योंकि वो देहात के इलाके के रहने वाले थे, बद्दू थे, एक सिविलाइज्ड कंट्री में जा रहे थे। अब 10 भाई हों, लंबे चौड़े, अच्छी फजा में पले हुए, और जाहिर सी बात है उनका बूदोबाश, उनका लिबास फर्क होगा मिस्र वालों से डेफिनेटली। रंग भी फर्क होंगे। अपेरेंटली मिस्र के ज्यादातर लोग तो काले ही होते थे, और ये जो बनी इसराइल वाले हैं ये गोरे होते थे, जैसे आजकल भी अरब हैं या यहूदी हैं तो ये सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में थे। तो हमारे मुल्क में भी अगर किसी शहर के अंदर अगर कोई एंट्रेंस है और वहां पे कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ जाए देहात से, तो वो जो भी मुहाफिज है, पुलिस वाले हैं, वो जरा कंसर्न हो जाते हैं कि कौन है, कोई इनके दूसरे मकासद तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जब लोग आ रहे हैं और इकट्ठे इतने सारे आ रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि कोई जो चोर डाकू हैं वो नोटिस कर लें और वो उनके पीछे लग जाएं। और
یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آ ہی سکتا ہے، لیکن اب جہاں تک وہ ممکن ہو وہ سیپریٹ ہو جائیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے کوئی پھنس جاتا ہے تو باقی بچ جائے، اور کسی طریقے بنیامین کی حفاظت ہو جائے، یا اگر کوئی بنیامین بھی پکڑا جاتا تو باقی لوگ سائڈ میں ہوں جو اس کا کچھ نہ کچھ پھر کر سکیں۔ یعنی ایک حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک حکمت کی بات سمجھی اور ان کو سمجھائی کہ بھائی تم اب جا رہے ہو ایک شہر کے اندر، اکٹھے ہو، 11 بھائی ہو، تو اس طرح قافلے سمیت جب شہر میں داخل ہو گئے تو تمہارے پیچھے لگ جائے لالچ میں، اس کو ہوگا 11 بھائی ہیں تو 11 بھائیوں کے پاس اکٹھا مال ہوگا، اور عام طور پہ مال پھر ظاہر ہے ایک آدھ بندے کے پاس کہیں اکٹھا ہوتا ہے، تو ایک تدبیر انہوں نے کی کہ تم علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں کام نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو مومن ہمیشہ ذہن میں بھی رکھتا ہے اور ادا بھی کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہے، کوئی تدبیر لڑائے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اسباب کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے۔ اصل ہستی جو ہے اختیار والی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کبھی بھی اپنی ذات پر، اپنے پیسے پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنی عقل پر، اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہیں کرتا، اسباب کو اختیار ضرور کرتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ وہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر ایک تدبیر اختیار کی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ باقی جو ہوگا وہ جو اللہ تک کرے گا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی جب بھی ہم کوئی پلاننگ کریں، پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے اوپر گول بنانا چاہیے، گیم پلان بنانا چاہیے، اور اس کے سٹیپس سوچنے چاہیے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہوگا اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فضل سے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور کہا اے میرے بیٹو مت داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہارے کام کچھ نہیں آ سکتا اللہ کے مقابلے میں۔ ان الحکم الا للہ، یہ اللہ آ گیا تو ان کا مطلب نہیں ہو جائے گا، اختیار نہیں ہے مگر اللہ کا، اختیار تو صرف اللہ کا ہے، یعنی جو اصل اختیار ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری اختیار دیا ہوا ہے، اس کے حساب سے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتے ہیں جتنی ہماری اتھارٹی ہے، بٹ وہ بڑی ٹیمپرری اور بڑی لمیٹڈ اتھارٹی ہے، اصل اتھارٹی تو اللہ کے پاس ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے متوکلون کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ اگر کسی نے بھروسہ کرنا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، اسی پہ بھروسہ ہو سکتا ہے بس۔ کسی کو گواہ بنا لیں، کسی کو ضامن بنا لیں، وہ اسباب اختیار کرنے کی حد تک درست ہے، لیکن جس کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ آگے چل سکتے ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ نے دوائی کھا لی ہے، دوائی کے بھروسے پہ نہ نہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی، دوائی کھانی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا، دنیا بنائی ہی اسباب کے ذریعے سے، مگر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے صحت ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے حکم دیا تھا ان کے باپ نے، اور ایکچوئل ترجمہ یہ بنے گا جہاں جہاں سے حکم دیا تھا، یا مختلف جگہوں سے جہاں سے مختلف دروازوں سے حکم دیا تھا، ما كان يغني عنهم من اللہ من شيء، تو وہ نہ ہوا کام آنے والا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، مطلب یہ کہ اللہ کی مشیت فرق تھی، تو جیسا انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا،
تو یہاں پر اللہ کی مشیت فرق تھی، تو ان کی جو تدبیر تھی وہ کسی کام نہیں آئی. الا حاجتن فی نفس یعقوب، مگر یہ ایک حاجت تھی، ایک خواہش تھی، ایک خیال تھا یعقوب کے دل میں. قضاہا، اس نے پورا کر لیا اس کو. قضا یقضی، کسی چیز کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، پھر فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قاضی کا لفظ ہے. تو جو بھی انہوں نے تدبیر بچوں کو بتائی، بچوں نے اس تدبیر پر عمل کر لیا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. وہ اگلی آیتوں سے پتہ لگے گا کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے. وہ تدبیر کام نہیں آئی. اب اگر تدبیر کام نہیں آئی اور پتہ ہے کہ ہونا وہ ہے جو اللہ ہی چاہے گا، اللہ ہی کی مرضی ہوگی، اگر تقدیر میں آفت آنی لکھی ہوئی ہے تو تدبیر سے بچ نہیں سکتی. تو اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، یہ بات صحیح ہے. تقدیر اٹل ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی تدبیر اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر انسان تدبیر نہ کرے، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے تقدیر کے نام پر. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ایک تدبیر بتائی وہ بس بے وجہ تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ تدبیر اختیار کی، تو یہ اسوہ حسنہ ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بھی تدبیریں اختیار کرنی ہے. ہم نے جو حالات کے مطابق تدبیر اختیار کی، اس سے ہمارے ارادے کا، ہماری کوشش کا، ہمارے عمل کا امتحان ہے. ہم نے کیا کیا، اس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں مقام ملے گا، اچھا یا برا، اور اس میں مرتبہ ملے گا زیادہ یا کم. اگر ہم سے یہ ریکوائرڈ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی اور ہم اس کو سیکھیں، تو ایک شخص ہے وہ نہیں سیکھ پاتا، وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ آتی اس کو، تو اس سے کیا ہے کہ پھر اس کو سیکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بات کی بات ہے نا، بعد میں پتہ لگے گا کہ سیکھ پایا کہ نہیں پایا. لیکن جو اس نے ایفرٹ کی ہوگی، اس کا سوال، اس کا حساب کتاب اس ایفرٹ کے بقدر ہوگا. اس کا حساب کتاب انجام کے مطابق نہیں ہے. ایک سچویشن آئی جہاں پہ کامیابی کے چانسز بہت کم ہے، جہاد کا موقع آ گیا، جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہی زیرو چانس یا بہت ہی کم چانس کے اوپر تو ریکوائرڈ نہیں ہے، بٹ قرآن نے کہا جی اگر تم سے دگنے ہوں تو تم سے لڑو. اب آپ دگنے سے جب لڑتے ہیں تو کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں، مگر قرآن نے حکم دیا کہ لڑو، تو پھر اگر آپ لڑتے ہیں اور نہیں کامیاب ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ لڑے یا نہیں لڑے، آپ نے ایفرٹ کی یا نہیں. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ وہ جی آپ کے فلاں چچا ہیں، وہ آپ ناراض ہیں، تو آپ ان سے حسن سلوک کریں. اگر جی ان سے حسن سلوک کریں یا نہ کریں، وہ بڑے بد دماغ اور بڑے بد مزاج ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو باقی بات ہے. آپ کو جتنا ایک ریزنیبل ریکوائرمنٹ ہے اس حد تک اپنی ایفرٹ کرنی ضروری ہے، صلہ رحمی کرنا ضروری ہے. تو جس طریقے سے آپ نے اسباب کو، تدابیر کو استعمال کیا ہوگا، جو امکان بھر جد و جہد آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اس کے حساب سے آپ کا انجام ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا باہر کیا ضروری ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی مشیت میں، اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، ہدایت کی تھی، تو وہ کام آنے والا نہ بنا اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کچھ بھی. بس یہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور وہ علم والا تھا، لما علمناہ، جو ہم نے اس کو سکھایا تھا. ولیکن اکثر الناس لا یعلم، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں علم رکھتے. یعنی حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، اور مجھے تدبیر بھی کرنی ضروری ہے. تو تدبیر اور تقدیر کے معاملے میں اس علم سے وہ بہرہ مند تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اکثر لوگ ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں، یا تو ہر چیز کو وہ اپنی ایفرٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی ہوا میری ایفرٹ نے کیا ہے، یہ قسمت اور یہ تقدیر اور یہ اللہ کی باتیں، یہ بس ایسے ہی اللہ نے بس چھوڑا ہوئے، جو کرو گے، گندم بو گے تو گندم پیدا ہوگی،
सेब बोओगे तो सेब निकलेगा, आड़ू बोओगे तो आड़ू निकलेगा, या वो तकदीर के ऊपर और तवक्कुल के ऊपर और किनात के ऊपर बिल्कुल अपाहज बनकर बैठ जाते हैं, जो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग एक्चुअली यही करते हैं। कहते हैं, ये अल्लाह मालिक है, ठीक है, ये लगा। दोनों की कॉम्बिनेशन है जो रिक्वायर्ड है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दीन के अंदर ना तो बंदा न डर हो सकता है ना उम्मीद हो सकता है। अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह से उम्मीद भी रखनी है, इसकी कॉम्बिनेशन और इसके बैलेंस के अंदर बंदा मोमिन चलता है। इसी तरह इंसान ने तवक्कुल अल्लाह ही पर करना है, और असबाब को अख्तियार भी करना है, अपनी एफर्ट भी करनी है, अपनी प्लानिंग भी करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, इसके गोल बनाने हैं, फिर उनको मीडियम टर्म में ब्रेक करना है, उनको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करना है, रफ्ता 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 स्टेप बाय स्टेप कैसे उसने आगे अपने टारगेट अचीव करने हैं। ये हर इंसान के लिए लाजमी और पर अमल करेगा, और साथ में वो ये ध्यान में रखे क्लियरली कि अल्लाह की मर्जी होगी तो होगा, अल्लाह से दुआ भी करे, दवा भी करे, दुआ भी करे। वो वाला काम ना हो कि अल्लाह को भूल जाए, और वो वाला काम भी ना हो कि ये नादा गिर गई सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो जो काम का वक्त है उसमें काम करे, और जो अपने रब को याद करने का, उससे मदद मांगने का वक्त है उसमें वो भी करे, और रब को हर वक्त याद रखे। व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, और वो बेशक इल्म वाला था जो हमने उसको सिखाया था, और लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। वलम्मा दखलू अला यूसुफा, ये दखला के साथ जब प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है तो मीनिंग चेंज होते हैं। दखलू अला के साथ जनरली फिर मतलब होता है किसी को विजिट करना, और जब वो पहुंचे यूसुफ के पास, आवा इलैहि अखाहू, अलिफ वाओ ये जरा ब यदरिबू वाले बाब से है, आया या भी। तो आया या अभी का मतलब होता है किसी जगह पर उतरना, पना लेना। इससे फिर जो बाब इफ़आल बनेगा ना, उसका वो बन जाएगा, दो अलिफ आ जाएंगे, आवा, किसी को पना देना। तो आवा इलैहि, उसने उसको जगह दी अपने पास, किसको, अखाहू, अपने भाई को। तो लगता है ऐसा है कि जब ये सारे आए, और तफसीरों में लिखा है बिल्लाहु आलम कि दो दो भाइयों को एक जगह ठहरा दिया गया, तो वो 11 भाई थे तो 10 पूरे हो गए, तो 11वें को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने साथ ही ठहरा दिया। काला, फरमाया, इन्नी अना अखूका, बेशक मैं तेरा भाई हूँ। फला तब ताइस, तब ताइस जो है ये बे, हमजा और सीन, बाइसा यब असू का मतलब होता है किसी चीज का सख्त होना। इससे फिर जो बास होता है ना, इसका मतलब सख्ती, परेशानी होती है। और फिर ये जो बाब इफ्तियाल है, ए बता आता या बताइसु, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत ज्यादा गमगीन होना, दिल बर्दाश्ता होना। फला तब ताइस, मत दिल बर्दाश्ता हो, मत आजुर्दा खातर हो, बिमा कानू यामलून, यामलून ये करते हैं, कानू या अमलून ये करते रहे हैं, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसके ऊपर गमगीन ना हो जो कुछ ये तुम्हारे साथ करते रहे हैं, यानी जब वो तन्हाई में आ गए, बाकी भाइयों को नहीं बताया, इस सगे भाई को, बिन्यामीन को, जिसका नाम गालबन बिन्यामीन था बाइबल के मुताबिक, जिसको अंग्रेजी में वो बेंजामिन कहते हैं, तो बिन्यामीन को उन्होंने अपने पास तन्हाई में खलवत में बता दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अब अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मकाम दे दिया, अब जो तुम्हारा गम का दौर था वो गुजर गया, अब अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, तो राहत ही राहत है, इसलिए अब गम ना करो, अब नहीं तुम्हें ये मजीद नुकसान पहुंचाते। बस वैसे इंसान एक कहता है कि अब वक्त करीब है इंशाल्लाह, अब तुम पुरसुकून हो जाओगे। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखा, क़ाल इन्नी अना अखूका फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून, और जब वो पहुंचे यूसुफ के पास, तो उसने जगह दी अपने पास अपने भाई को, कहा मैं ही तेरा भाई हूँ, बस तुम गमगीन ना हो उस पर जो ये करते रहे हैं। जो भी उन्होंने स्टोरी सुनाई होगी कि क्या हुआ, और अगर जिसको वैसे अंदाजा भी होगा कि मेरे साथ भाइयों ने ये किया तो इसके साथ भी ऐसे ही करते होंगे, तो वो सब स्टोरी इस जुमले के अंदर सिमट गई। फलम्मा जहादहुम बिजहादिहिम, फिर जब उसने तैयार करवाया उनका सामान,
جعل السقایۃ، تو رکھ دیا سقایا، سقایا ویسے تو پانی پلانے کو کہتے ہیں، ساقی ہوتا ہے پانی پلانے والا، اور سقایا پیالے کو بھی کہا جاتا ہے، پانی کی سبیل کو بھی کہتے ہیں، پیالے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اپنا پیالہ جو ہے وہ رکھ دیا، رکھوا دیا، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کی خرجی میں، اپنے بھائی کے کجاوے میں، جیسے پہلے بھائیوں کے سامان کے اندر رکھوا دی تھیں ان کی پونجی، کہ گھر جائیں گے خوش ہوں گے، پونجی پائیں گے واپس آئیں گے، اسی طرح اپنے بنیامین کو بھی ایک اچھا قیمتی پیالہ پینے والا دے دیا، تاکہ جائے گا سامان کھولے گا تو گفٹ ملے گا، خوش ہوگا، اور اپنے والد کو بھی دکھائے گا کہ میرا بھائی اب کس لیول پہ پہنچ گیا۔ تو یہ سکھایا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، جو سمجھ آتی ہے ایز اے گفٹ۔ ثم اذن معذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، منادی بھی ایک منادی کرنے والے نے، ایتھا العیر، ایتھا العیر، اس کا بنیادی مطلب ہے یا ایتھا العیر، یہ یا محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اے قافلے والو۔ عیر جو ہے ویسے تو آ رہا ہے عیروں کا مطلب ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، لیکن عید جو ہے اونٹوں کے قافلے کو کہتے ہیں۔ اے قافلے والو انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ اب وہ سامان پیک کر کے نکلنے لگے ہیں، اور کوئی جو بھی ایک شاہی مہمان خانے میں رہے ہوں گے تو وہاں سے نکلے ہیں، تو پتہ لگا کہ انہوں نے، کوئی آ گیا بندہ یہ اونچی اونچی پکارتا ہوا کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن معذن أيتها العير إنكم لصارخون، پھر جب اس نے تیار کروا دیا ان کا سامان تو رکھوا دیا اپنے بھائی کے بوری میں، تھیلے میں ایک پیالہ، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالو، وہ بولے، اقبلو، اقبلو جو ہے، اب اگر ایسے دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد کے مختلف باب پڑھے ہیں، کاف بے لام، یہ باب نصارہ سے بھی آتا ہے، یہ باب فتح سے بھی آتا ہے، اور یہ باب سمیہ سے بھی آتا ہے۔ نصارہ سے جب آتا ہے قبل یقبلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، اس سے پھر قبلہ ہے جس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فتح سے آتا ہے قبل یقبلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا، پہلے واقع ہونا، تو پھر یہ قبل آتا ہے پہلے گزری ہوئی بات کے لیے، من قبل جیسے آتا ہے۔ اور یہ قبیلہ یا قبولوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے لینا، جس سے لفظ ہے قبول کا، قبول کر لینا۔ تو اردو میں یہ تینوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو اس کے تین ابواب سے آتے ہیں، تین کیٹیگری سے آتے ہیں، اور اس سے جو باب افعال بنتا ہے وہ بنتا ہے اقبلہ یقبلو۔ تو یہ اگر ہے قریب ہونا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی کو قریب کرنا، یا یہ اگر ہے توجہ کرنا تو یہ ہو جائے گا کسی کی طرف توجہ کروانا، اس قسم کا مفعول آ جائے گا، یعنی کسی کے سامنے ہونا۔ اسی سے پھر وہ مستقبل کا لفظ بھی ہے، اقبال کا لفظ بھی ہے۔ اقبال کا لفظ وہی ہوتا ہے نا جو بعد میں آتا ہے، جو آ رہا ہوتا ہے یا جو سامنے سے آ رہا ہو۔ تو وہ اقبلوا علیہم، وہ ان کے سامنے آ گئے، ان کے سامنے ہوئے، یعنی انہوں نے مڑ کر پوچھا، قافلہ نکل رہا ہے، پیچھے سے کسی نے پکارا تو انہوں نے مڑ کر ان سے کہا ماذا تفقدون، تفقدون بھی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فقدان، تو فقدہ یفقدو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہو جانا، کسی چیز کو نہ پانا، گم ہو جانا۔ تو کیا کھو گیا تمہارا، کیا نہیں پاتے تم؟ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ مڑ کر ان کی طرف بولے تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد سواء الملکی، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا سوا نہیں پاتے۔ سوا جو ہے یہ بھی پیالی کو کہتے ہیں، مگر یہ جس پیالے کو کہتے ہیں وہ یا چاندی کا ہوتا ہے یا سونے کا، جنرلی اس کا مطلب یہ ہے۔
کانچ کا پیالہ ہوگا تو اسے کچھ اور کہیں گے، لکڑی کا پیالہ ہوگا تو کچھ اور کہیں گے، عربی میں اس کے لیے بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، پہلے انہوں نے سقایا رکھوایا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا پیالہ تھا، یہ کوئی بادشاہ کا پیالہ ہوگا جو یا تو شاہی مہمان خانے میں رکھا ہوگا یا ویسے کہیں سے گم ہو گیا ہوگا، تو اب اس دن انہی کی روانگی ہوگی، تو اس لیے قافلے والوں پر ہی شک پڑا انہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے قافلے والوں تم چور ہو، ہمیں نہیں مل رہا بادشاہ کا پیالہ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور لی من جو، جاء آیا بھی اس کے ساتھ، اور جو آیا اسے یعنی جو لایا اسے، جو لے آیا اسے، ہی اس کو، لی اس کے لیے، تو اس کے لیے جو لایا اسے یعنی جو پہلے کو ڈھونڈ کے لے آئے گا، حمل بعیر، ایک حمل ہے اونٹ کے برابر۔ حمل جو ہے یہ ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جس کو اٹھانا مشکل ہو، حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان ہو، تو پیٹ کے بچے کو بھی کہتے ہیں، درخت کے پھل کو بھی کہتے ہیں، یہ بوجھ جس کو اٹھا کر چلنا مشکل ہو، چاہے آدمی نے اپنے اوپر لادا ہوا ہو یا اونٹے نے لادا ہو، تو اگر انہوں نے کہا جو پیالہ لے آئے گا اس کو میں ایک اونٹ کے برابر بوجھ دوں گا، یعنی یہ بھی اب انڈرسٹوڈ ہے، غلہ دوں گا۔ اب یہ جو بھی پکارنے والا تھا، کوئی ان کے گارڈز کا کوئی ہوگا انچارج، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کے اوپر زعیم ہوں، میں اس کے اوپر ضامن ہوں۔ زعیم کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار ہونا، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں وہ دے دوں گا، ایک اونٹ، مجھے پیالہ دے دو بس۔ قالوا نفخذ صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعیم، کہنے لگے کہ ہم سے کھو گیا ہے، ہم نہیں پا رہے بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیالہ، اور جو کوئی اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم تو جانتے ہو، پہلے بھی آئے تھے، اب ویسے ہی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی مزید میزبانی کی تو رہے وہاں پر، تو اس کا مطلب ہے اب وہ ان کی آپس میں بات چیت، سلام دعا پہچان تو ہو گئی تھی، تو تم تو جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے تو نہیں آئے اس ملک میں کہ فساد برپا کریں، وما کننا سارقین، اور ہم کو چوری کرنے والے نہیں ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، تم تو جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اس ملک میں، اور ہم چوری کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے واللہ، یہ نارمل قسم ہوتی ہے، یہ واؤ کے ساتھ والعصری بھی جیسے آتا ہے، تو یہ قسم کسی کے لیے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ جو ہے نا یہ سیریس قسم ہوتی ہے، اور عربوں میں اس زمانے میں بھی اور اب بھی یہ اللہ کے نام کے سوا کسی کے ساتھ یہ حرف استعمال نہیں ہوتا قسم کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ عربی زبان چونکہ بڑی فصیح و بلیغ ہے تو اس لیے قرآن شریف اتارا گیا اس میں۔ تو جو میری ناقص سمجھ ہے اور قرآن شریف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہاری زبان عربی ہے تو میں اس لیے قرآن اس میں اتار رہا ہوں تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تو اس پہ تھوڑی وہ سی بات بھی ٹھیک ہے، نہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عربوں میں اترا ہے تو عربی میں اترنا چاہیے، لیکن عربوں میں اترا کیوں؟ ون آف دا ریزن اس کہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے ایسے غالباً ڈیزائن کی کہ اس کے اندر قرآن آخری پیغام اتر سکے۔ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا بزرگوں کے قبروں پر جا کے پھول چڑھانے چاہیے؟ قرآن اور جو نا حدیث کی روشنی میں ذرا وضاحت کریں۔ بزرگوں کی قبروں پہ پھول چڑھانا تو ذرا آپ مذہبی جذبے سے کریں گے نا، تو مذہبی جذبے سے اگر ایسا کام کریں گے تو وہ تو بدعت ہے بالکل۔ اگر کوئی محبت میں اپنے والد کی قبر پہ جا کے کو پھول رکھا ہے تو وہ ایک فرق چیز ہے، وہ الاؤڈ ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک رسم کے طور پہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ریلیجن انوالو ہو جاتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سے یہ تھا کہ وہ وہاں جا کے بعض لوگوں نے یہ کیا ہوا نا، تو وہ انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لائی مولوی صاحب کے وہاں جا کے قبر پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کو منتھلی دیتے ہیں ہم۔
کہ ڈیلی کور پہ جا کے نا ہمارے فلاں بزرگ کے آپ قرآن بھی پڑھتے رہیں، ان کو منتھلی دیتے ہیں، تو وہاں جا کے پڑھنا، اس کے بارے میں کیا سر آپ کی کیا میں وضاحت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ جی وہ بھی جو پتہ لگتا ہے حدیثوں میں، تو ایسی کوئی چیز نہیں پتہ لگتی کہ وہاں جا کے قرآن پڑھا جاتا ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، نہ صحابہ کا تھا۔ وہاں جا کر دعا کی جاتی ہے، تو حضور دعا فرماتے تھے، حدیثوں میں دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اور ویسے بھی کامن سینس سے بھی قرآن پڑھنا ہے یا دعا کرنی ہے، وہ کسی کو پیسے دے کے آپ کروائیں گے تو اس سے تو پتہ نہیں کیا حاصل ہوگا۔ اللہ کو تو خلوص چاہیے نا۔ تو وہ اگر قرآن ہی پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا ایصال ثواب کے لیے فرض کریں، تو چلو فرض کریں ہم کہتے ہیں اس چیز تو پڑھ لیں، تو ایک تو گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، وہاں قبرستان میں پڑھنے والا کام تو یعنی وہی بات ہے کہ ونس ان وائل کو چلا گیا اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کوئی صورت بھی پڑھ دی، اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب قبر پہ قرآن پڑھنے کو رسم بنا کے کریں گے تو بدعت ہے، وہ منع ہے۔ بٹ ویسے اگر قرآن پڑھنا ہے تو خود پڑھنا ہے نا، آپ اپنے پیاروں کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے ایک جملے میں جو جذبے کے ساتھ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کو تکلیف سے بچا، یا اللہ ان کی مہمان نوازی فرما، اس کا جو اثر یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی آپ نے پیسے دے کے تو وہ 25 بچے بٹھائے دیے جو قرآن پڑھتے تو اس سے وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ویسے ہی انسان کو لاجیکلی کامن سینس سے سوچنا چاہیے، اپنے پیاروں کے لیے خود دعا کریں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سر باقی اصل ہم یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے یہ کیا ہے تو کسی کو ریکویسٹ کر دیا کہ تم دعا کر دو، تو وہ نہیں کرنی چاہیے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پیسے دے کے دعائیں کرانے یا قرآن پڑھانے والا کام تو ویسے ہی عجیب سے۔ سر جو سننے میں آتا ہے نا، جیسے کہ جو بھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسی وقت میں دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہوگی کہ اللہ مجھے واپس بھیج، میں جا کے صدقہ خیرات کر لوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کہے گا کہ میں جا کے نماز پڑھوں، حج روزہ زکوٰۃ کروں، صدقہ خیرات۔ تو وہی سوال آگے بڑھتا ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کلام پاک اگر ختم کرتے ہیں بزرگوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں ایک تو یہ صدقہ خیرات والی جو آپ بات کریں، مجھے اس کا نہیں پتا کہ بندہ واپس آئے گا تو کیا کہے گا، یہ مجھے صحیح سے نہیں معلوم، نہیں، مگر میں یہ نے ہے یہ کہ سنا ہے گھر کئی جگہ سے کہ وہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے نا قبر میں، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں نہیں، نے وہ میں نے حج جو روزہ زکوٰۃ کا۔ قرآن میں جو آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ مجھے واپس بھیج تاکہ اب میں صحیح عمل کروں۔ نیک عمل اچھا، میں پھر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مگر یہ آئی گھر کین، بیٹھ کے بھی قرآن پڑھنا، یہ کوئی کسی کو قرآن پڑھنا بخشنا یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ بدعت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اکیلے گھر میں بیٹھا، دیکھیں ایک میں آپ کو مثلاً مثال بتاتا ہوں، کوئی کہتا ہے یا اللہ میں جو بھی نیک عمل کروں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، یہ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ کوئی کہ یا اللہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اسپیشلی کہے کہ یا اللہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بڑی نیت سے اپنے والدین کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کا ثواب ان کو پہنچا، اس میں بھی اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کہ میں کنواں کھدوا رہا ہوں، اس سے جتنے لوگ پانی پئیں گے ان کو فائدہ ہوگا، اس کا ثواب وہ میرے والدین کو پہنچا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کوئی خود گھر بیٹھ کے اگر قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ قرآن و سنت میں کے مطابق ہے؟ دیکھیں اللہ سے دعا کرنا تو قرآن سننے کے مطابق ہے نا، یعنی اصل میں ہمارے پتہ لوگ کہتے ہیں ختم قرآن کرنا ہے، یہ میں نے اتنے سارے پڑھے تھے، یہ ان کے ہو گئے، یہ ان کے ہو گئے، وہ ذرا وہ عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریں اور اپنے پیرنٹس کو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر پہنچائے، کوئی بھی نیک کام کریں اس میں پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے دعا، آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ تو ہے نا کہ جو صدقہ جاریہ انسان کے کام آتا ہے اور نیک اولاد اس کے کام آتی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب دعا کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ ان کو معاف کر دے، ٹھیک ہے دعا کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دعا کریں گے کہ اللہ میں نے کنواں کھدوایا، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، اب اللہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ تو ویسے ہی بظاہر نظر نہیں آتا۔ اس طرح اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، اب اس کو قرآن کو جب لوگ علیحدہ کر کے کہتے ہیں نا کہ میں قرآن بخش رہا ہوں، وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ بٹ اگر آپ اس کو جنرل کسی بھی نیکی کے اندر لیں تو اس میں پرابلم نہیں ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ جمعرات کی صبح روحیں آتی ہیں اپنوں کے پاس گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں جو
इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो क्या ये सही है, या जुमेरात को स्पेशल उनके लिए कोई बख्शिश का सामान करना, खसूसन जुमेरात के दिन, इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छा, ये रोशनी डाल दें। मैंने तो कोई पढ़ा नहीं है, अगर तो किसी हदीस में आता है तो फिर तो ठीक है। इसका जो सही तरीका ये होता है कि जो भी लोग जो भी ऐसा काम कर रहे हो ना, उनसे पूछना चाहिए जिसका बराह करम रेफरेंस बता दें। हो सकता हम्म। है किसी हदीस में हो, अगर होगा तो फिर ठीक है, वो जुमेरात वाले दिन खुसूसी दुआ करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी कि जो जुमेरात और के वो दिन हो। रूहों का आना भी घरों में अपने जुमेरात वाले दिन। ये भी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मसलन अगर किसी हदीस सही हदीस में वाकई में आता हो तो यानी इसमें कोई अनहोनी चीज़ नहीं, हो भी सकती है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे मुझे नहीं नज़र से गुजरा। तो साहब, एक वो बहुत मेजर इशू है जो कि सब उसके लिए एक बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। आपका पेपर मैंने कई दफा पढ़ा और बड़ा क्लियर है अबाउट दी सूद इंटरेस्ट। फिर जब मैं यहाँ देखता हूँ जिस तरह बैंकिंग अब चल पड़ी है, और मैं कुछ कह नहीं सकता, बड़े बड़े उलमा उस पे उनके शरीय बोर्ड पे हैं और वो एडवाइस कर रहे हैं, तो मुझे यानी उस पर कुछ कहते हुए कमेंट्स करते बड़ा वो होता है। मगर ये अब चल पड़ा, उसका जवाब ये बड़ा आसानी से दे देते हैं कि जी ये काम शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो ये इसका जवाब ये वो है कि नहीं है, ये इसकी लॉजिक है कि नहीं है। दूसरा, इसी से आप ही के आर्टिकल से मैं एक चीज ले रहा हूँ कि उसमें अ, आपने वो कवर नहीं किया जो इस्तेसाल हो रहा है डिपॉजिटर्स का। यानी इस वक्त हालत यह है कि इस्लामिक बैंकिंग में इसमें पॉलिसी रेट जो है 22% है स्टेट बैंक का। तो दूसरे कमर्शियल बैंक जो हैं जो कि सूद पे चल रहे हैं, वो अपने डिपॉजिटर्स को 2 या 3% कम पे उनको देते हैं। स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन है, वो अपना रेट फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इस्लामिक बैंक के नाम पे वो 2 या 3% इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसका नतीजा आप देखिए कि मीज़ान बैंक ने इस साल 160 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है। उस आपके पेपर में उस चीज को मैंने नहीं देख रहा हूँ। आपने लैंडिंग साइड तो कवर की है, बड़ी अच्छी कवर की है। उसमें तो बार बार मैं पढ़ता हूँ तो एक तकलीफ पहुंचती है कि हम वही कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो मैं ही कह सकता था इस तरह देखिए, तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन दबा के हो रही है इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे। जो आपने पहली बात की ना, स्टेप इन, वो जो कहते हैं कि जी बस हम इस रास्ते में कदम, वो तो मैंने आर्टिकल में एग्जांपल दी है कॉन्ट्रैक्टम ट्रीनियस की। जब जी कॉन्ट्रैक्टम ट्रीनियस उन्होंने किया था तो उधर भी यही था ना कि हम एक ये काम कर लेंगे और फायदा हो जाएगा, और हिस्ट्री से पता लगता है फिर फायदा नहीं होता, फिर सारा कुछ ही सूद में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एक गलत चीज करके उसके बाद तो वो को करनी शुरू करते हैं कि जी वो सही हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही अजीब सी बात है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो सही काम करें जी ना, और सही प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है उसके अंदर कि आप, वो बल्कि मेरी वीडियो में एग्जांपल है कि ये कार लीजिंग जो है ये ऑपरेशनल लीज हो सकती है, तो वो कर लें और अल्लाह पे भरोसा करें, फिर अल्लाह बरकत दे देगा। जो पॉलिसी रेट के ऊपर इस्तेसाल वाली बात है, देखें वो टॉपिक उसका है नहीं, क्योंकि इवन आप जब करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं वहां तो जीरो मिलता है और बैंक नफा कर लेते हैं, वो एक अलग चीज बिल्कुल। है। असल टॉपिक ये है कि हम क्या बैंक में रख के उस पर सूद खा सकते हैं या सूद दे सकते हैं। डिस्कशन उसकी हो रही है कि वो सूद है या नहीं है, तो उसका स्कोप और मकसद वो है। अब वो मिजान बैंक वाले बाकी बैंकों से कम रेट दे के इस्तेहसाल करते हैं, तो हमने तो करंट अकाउंट में रखे हुए, तो अब वो हमने तो खैर अपनी मर्जी से रखे हुए, उसमें बैंक जिस बैंक में हमने रखे उनको तो और ज्यादा फायदा हो जाता है। वो एक अलग वो है आप जी फैक्टर। मगर हमारे तो वो जा रहे हैं ना जो कि इस्लामिक बैंकिंग में रख रहे हैं, ये समझ के रख रहे हैं कि हम जो है बगैर सूद की बैंकिंग कर रहे हैं एज ए डिपॉजिटर। मगर उनके साथ यदि बाकायदा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और वो भुगत रहे हैं और फायदा शेयर होल्डर की जेब में जा रहा है सारा। नहीं, मैं वैसे आपको अर्ज करूं, पहली बात यह है कि ये एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ कोई नहीं हो रही। उनको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके पहले समझना चाहिए कि ये जायज है या सूद है। मौलवी साहब ने तो अपनी कब्र में जाना है, मिजान बैंक से सूद खाने वालों ने अपनी कब्र में जाना है। तो ये सूद भी खाई जा रहे हैं और साथ में माता एक्सप्लॉयटेशन हो गई है, वो खुद अपनी जानों पे जुल्म ढा रहे हैं। तो कतन और इस तरह की जगहों पे डबल डबल कर पैसे रहे हैं, रख के, डबल डबल कर रहे हैं, हाँ सूद भी खा हाँ, रहे हैं, सूद ही सूद खा की रहे हैं जो इनकम भी खा निजाम रहे हैं बैंक के और ले रहे साथ हैं। में एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं।
اور ساتھ کھا کم رہے ہیں تو چلیے اس لیے ان کو غم ہو رہا ہے، تو اس غم پہ ہم ان سے کوئی خاص ہمدردی کر نہیں اس سے سکتے. اندازہ یہ ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 160 ارب روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے ایک سال میں. وہ ٹھیک ہے پھر وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، اس وجہ سے ہی ہو رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ اللہ جانے وہ جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے پیسے رکھنے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں یا جو جائز اسلامی طریقے ہے اس سے رکھنے ہاں، مگر وہ ہمارے پیسے بھی آگے لگاتے تو سود نہیں ہے وہ. ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے، ہم خاموش رہے تو بہتر ہے. ہاں جی، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ نا، ہم تو سود نہیں کھا رہے نا، کم از کم اتنا پورشن تو ٹھیک ہے. جی سر سود نہ کھانے یہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے پیسے ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا، اس کا جی فائدہ تو بینک کو ہوا نا. بینک ایک ادارہ سودی کام کر رہا تو وہ زیادہ سود اس کو فائدہ ہوا، تو ہم اس میں اس کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں. وہ ہم نہیں تو دیکھیں، زیادہ قصوروار ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے. نہیں 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 وہ تو پھر تو کہاں رکھے ہیں فاروق صاحب، کرنٹ اکاؤنٹ میں یہی بھی تو نہ پوچھ رہا رکھے. ہوں سر، کیا کریں کیا کریں. نہیں، جو بھی کریں اس گولڈ کی میں وجہ سے آپ سود نہیں کھا سکتے. دوائیں جی ان جی کمپنیز کی ہیں، وہ سب سودی بینکوں سے ڈیل کرتے ہیں. تو وہ سود جو ہے ہماری آرٹیزن میں آ گیا. ہم کوئی بھی ترقی کر سود سے بچ نہیں سکتے اس انوائرمنٹ میں جو چل رہی ہے. نہیں نہیں اس میں وہ آپ کی ٹھیک ہے کیا رائے؟ فاروق. دوائیں تو سارے کھاتے ہیں، نہیں یہودی نہیں وہ کمپنی. دوائیاں نہیں نہیں، ہم تو پیسے دے کے دوائیاں کھاتے ہیں نا، ہم حلال کے پیسے دے کے ایک چیز خریدتے ہیں نا. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے سود کا کام کرنا اور ایک ہوتی ہے سود خور سے کام کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر ایک سود خور ہے ساتھ کپڑے بھی بیچتا ہے، آپ کہیں جی اس سے میں کام کر رہا ہوں، یہ کپڑے مجھ سے خریدے گا، اس کو نفع ہو جائے گا، پھر یہ آگے جا کے لوگوں کو سود پہ پیسے دے گا. بھائی وہ سود خور سے کام کرنا حرام نہیں، سود کا کام حرام ہے. یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا. اب آپ کہیں گے جی ہم اچھا نہ رکھیں ایکسپلین کیا پیسے آپ نے. تو ٹھیک ہے، آپ سیف میں رکھ لیں یا جہاں مرضی رکھ لیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں لاکر میں رکھ لیں. یہ بہت اچھا ایکسپلین کیا سر، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ایکسپلین کیا. پچھلی دفعہ ہم نے مزارے کی حالتیں ڈسکس کر لی تھی کہ نسب کی حالت کیسے آتی ہے. تو جہاں پر تو سنگولر استعمال ہوتا ہے، لام کلمہ پھر پیش ہوتی ہے، وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جہاں پر نون اعرابی ہوتی ہے وہ نون ختم ہو جاتی ہے، تضریبینہ میں بھی ختم ہو گئی، ادریبانی میں بھی ختم ہو گئی. اور جہاں پر نون نسوہ ہے وہ بالکل سیدھا ویسے کا ویسا رہتا ہے. تو یہ تو ہوتی ہے مضارع کی حالت نصب. یہ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، بے شک اس کو پرنٹ کر لیں، کہیں PDF میں سیو کر لیں تاکہ اس کو آپ ریفر کر سکیں. جزم کے اندر آپ جائیں گے تو باقی سارے وہی رہتے ہیں، صرف جہاں سنگل لام کلمہ آتا ہے اور اس کے اوپر پیش آ رہی ہے اس میں زبر کی بجائے جزم آ جائے گی. تو یضربو سے یضرب ہو جائے گا، تضربو سے تضریب ہو جائے گا، اور اسی طرح اضربو نضربو سے اضرب اور نضرب ہو جائے گا. بس یہ جزم اور نصب میں اتنا سا فرق ہے، باقی کے جو سیغے ہیں وہ نصب والے ہی رہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ لم جو ہے یہ اس کو ایک تو ماضی میں لے جاتا ہے اور ایک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور جزم دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر اقولو ہے، میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، تو اس سے اگر لم لگائیں گے، سورہ بقرہ میں آتا ہے قال الم اقل لکم، لام پر جزم آیا، اقول ہو گیا، اقول پڑھنا مشکل تھا تو وہ اقل بن گیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے. اسی طرح ایک لام امر ہوتی ہے، وہ بھی جزم دیتی ہے، یا فعل امر ہے وہ بھی جزم دیتا ہے. تو مثال کے طور پر یا ابدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، یا ابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، فل یا ابدو بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یا عبد تو عبادت کر. تو جب فعل امر آئے گا یا لام امر آئے گی وہ بھی جزم دے دے گی. تو فعل امر بھی جزم دیتا ہے اور فعل نہیں بھی جزم دیتا ہے. تو لا تعبد، یہ تو پھر آگے جوڑنا تھا تو نیچے دیر آ گئی، بٹ اس کے اندر بھی جزم ہے. لا تعبدو تم عبادت مت کرو، لا تعبد تو عبادت نہ کر. پھر ان کے اوپر بھی جزم آتی ہے، وہ ان ہو یا کوئی اور شرط ہو یا سبب ہو، فا سببیہ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، ما سببیہ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، جواب شرط ہو اس میں بھی جزم آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یا اتونا
وہ پہنچتے ہیں، تفادونا تم فدیہ دیتے ہو، اس کے ساتھ اگر ان آئے گا وَإِن يَأْتُوكُمْ تو یہ نون ختم ہو گئی، جزم آ گئی، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادو تو تم ان کو فدیہ دے دو گے، یہ جواب شرط ہے، جواب شرط پر جواب امر پر جزم آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ما بھی استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے، تو اب یہ ننسخو ننسی ناتی، یہ ننسخو ننسی ناتی میں اگر آپ دیکھیں نا اینڈ میں یہ آ رہی ہے، جب جزم آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گی، تو ما ننسخ من آیات او ننسیہا یہ ختم ہو گئی، ناتی بخیر اس کی یہ بھی ختم ہو گئی، تو یہ ما ننسخ ایک طرح سے شرط ہو گئی، یہ سبب ہو گئی، اور یہ پھر اس کا جواب ہے ننسیہا، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، مگر کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس کے جیسی کوئی آیت دے دیتے ہیں۔ تو یہ جزم ہے مضارع کی، یہ 4-5 وجوہات جو بنتی ہیں، یہ انسان کو بس یاد ہونی چاہیے تاکہ انسان بس دیکھ کے پہچان سکے کہ یہاں پر اگر جزم آ گئی ہے یا نصب آ گئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے، تاکہ ترجمہ صحیح ہو سکے، کیونکہ یہ ان یہاں پر ہے یا تو اس کے بعد ہے، تو فادو بعد میں چلا گیا، یہ ننسی اور نعتی بعد میں، تو پھر آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جواب شرط ہے، جواب امر ہے، یا کیا وجہ ہے، آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ آسان سی پریکٹس ہے، یا ابدوز کے ساتھ اگر لم لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یعبد لا یعبد لم یعبد، لم یعبدونا سے پھر کیا بنے گا؟ لم یعبدو لم یعبدو یعبدو، ٹھیک ہو گیا۔ تعبدو سے کیا بنے گا؟ لم تعبد بالکل ٹھیک۔ تعبدونا سے کیا بنے گا؟ لم تعبدو ٹھیک ہو گیا۔ عبدو سے کیا بنے گا؟ لم اعبدو اعبد لم عبد۔ نعبدو سے کیا بنے گا؟ لم نعبد لم نعبد۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہ تم عبادت کرو، نہیں نہیں، یہ ماضی میں لے جاتا ہے، ہم نے نہیں عبادت کی، لم جو ہے یہ ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کو۔ اچھا جی، اس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ نصب ہے یا جزم ہے اور کیوں ہے۔ جیسا پہلا جزم ہے کیونکہ آخر میں جزم لگی ہوئی ہے، نہیں نہیں نہیں، کہاں پہ جزم ہے؟ اولم لامیم کے اوپر ہے، اولم نہیں، یہ لم تو حرف جزم ہے نا، مضارع حرف کیا تھا؟ جزم میں کہاں؟ حرف جزم، لم کو آپ کہیں گے یہ حرف جزم، میں یرو جو ہے، نون نہیں، یرونا کی نون ختم ہو گئی، لم کی وجہ سے یہ جزم میں چلا گیا، بالکل ٹھیک۔ اس میں یہ لینا علامہ ہے، لینا علامہ ہے، بالکل صحیح، یہ لام کئی کی وجہ سے کیا آیا، اس پر یہ نصب ہو گیا۔ نصب ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ اس کے علاوہ نہیں ہے، اگلے میں دیکھیں۔ جمیعم، جمیعن تو اسم ہے تفرق نا، ہم تفرقو، ٹھیک ہو گیا، لا کی وجہ سے، لائے نہیں کی وجہ سے لا تفرقو، فرقہ جیسے فرقہ نہ بنو۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہے؟ وَأَتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا، وَاعْتَصِمُوا کیا ہے؟ یہ امر ہے۔ یہ فعل امر ہے، اس لیے جزم میں آ گیا۔ اچھا جی، اس میں یہ پہلے یہ جی وَلْتَكُنْ، یہ اصل میں کیا تھا؟ مضارع تکون تھا، تکون، تکونو تھا، تکون، تکونو تھا نا، تو تکونو سے جی کیا تکون ہوا؟ تھا، تکون ہو گیا، تکون پڑھا نہیں چاہتا تو تکون ہو گیا، تکون ہو گیا، لیکن تکون ہوا کس وجہ سے؟ یہ لام کی وجہ ہے، لام امر۔ لام امر کی وجہ سے، بالکل صحیح۔ اچھا جی، اس میں
بالکل شروع میں لئی یغرکم، اس میں یغرون، اس میں یہ اس میں چلا گیا ہے، جزم میں نصب میں چلا گیا. نصب میں چلا گیا، لن کی وجہ یدرون یدرو ہو گیا، ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ کہیں ہے؟ اگر اذن کیا اسم؟ یقاتلو، اور یقاتلو کیوں ہوا؟ یہ جزم میں چلا گیا ان کی وجہ سے، حرف ان شرط کی کی وجہ سے. ان کی حرف شرط کی وجہ سے. اچھا، اس کے علاوہ یولو یولو بھی یولو کو کیا ہوا؟ یولون یولو نہ تھا. تھا. لیکن یہ کیوں نون ختم ہوئی؟ یہ یہ نصب ہے وہ یا جزم ہے؟ جزم کی وجہ سے ہوا. جزم ہے، تو جزم کیوں ہے؟ ان کی یہ وجہ سے. جواب شرط ہے نہیں جی، جواب یہ شرط. جواب شرط، یہ جواب شرط. اگر واو ہوتی نا، وا ہوں. یولو، تو پھر ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا. یہ ہے ہاں. اگر وہ تم سے قتال کریں تو وہ پیٹھے پھیریں گے، یہ جواب شرط ہے، پھر یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.